درود پاک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جو مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درود پاک پڑھیے، قرآن مقدس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے، کسی مولانا کا اعلان نہیں ہے، کوئی دنیا میں رہنے والا اعلان نہیں کر رہا ہے، بلکہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو پڑھو، امر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے بندوں کو صلو وسلموا علیہ تسلیما، یعنی اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک خوب پڑھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو گیا، آواز تھوڑی کلیئر کر دیجیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، بہت زیادہ آواز تیز ہو رہی ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پڑھو محمد رسول اللہ پر درود و سلام، لیکن آج کا مسلمان محمد رسول اللہ پر درود و سلام نہیں پڑھا کرتا ہے، پڑھا کرتا ہے تو بالکل چھوٹے دل کے ساتھ پڑھا کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ نہیں پڑھا کرتا ہے، کھل کر کے نہیں پڑھا کرتا ہے۔ اب آئیے پوچھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، اگر تیرا حکم نہ مانیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ میرا رب فرماتا ہے اگر اپنے رب کا حکم نہیں مانو گے نافرمان ہو جاؤ گے، اور جو بندہ نافرمان ہوتا ہے وہ جہنم کا حقدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک نوجوان تھا، اپنے والدین کا بہت وفادار تھا، اس کے باپ کی خواہش ہے آخر عمر میں کہ بیٹا میں حج کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم مجھے لے کر کے چلو، حج کراؤ، کعبے کا طواف کراؤ، رمی جمار کراؤ، اپنے کندھے پر بٹھا کر کے کعبے کا طواف کراؤ، صفا مروہ کی صحیح کراؤ، جتنی رکن ہے سب کچھ ادا کراؤ، تم کو میں ذمہ داری دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیٹا اپنے باپ کا وفادار تھا، باپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ابو جان اگر آپ کی خواہش ہے بالکل آپ کا بیٹا تیار ہے۔ چنانچہ وہ اس وقت کی بات ہے جس وقت نہ پلین تھی، نہ ٹرین تھی، نہ گاڑی تھی، نہ بس تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف پاؤں کا سہارا تھا۔ تمام لوگ حجاج کرام جو جایا کرتے تھے رب کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، وہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، وہ نوجوان اپنے باپ کو پیدل لے کر کے چلا، اپنے گھر سے نکلا کعبے کے طواف کے لیے، رب کے کعبے کا حج کرنے کے لیے چلا، رمی جمار کرنے کے لیے چلا، اپنی باپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے چلا۔ چلتے چلتے آدھا راستہ جب طے ہوا، آدھے راستے میں اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کے باپ کی طبیعت جب خراب ہو گئی، اس نوجوان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ کسی حکیم کو بلا کر کے چیک اپ کراوے، کسی ڈاکٹر کو بلا کر کے علاج کراوے، اتنا موقع نہیں ملا۔ اس کے باپ کی روح نکل گئی، جب روح نکل گئی باپ اور بیٹا دونوں راستے میں، وہاں پر نہ کوئی جاننے والا نہ پہچاننے والا، نہ تو باپ کو کوئی جانتا نہ تو بیٹا کو کوئی جانتا ہے۔ وہ بیٹا حیران و پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کعبے کے حج کے لیے جا رہے ہیں، گھر ہمارا کہیں اور ہے، کعبہ کہیں اور ہے، ہم بیچ راستے میں پھنس گئے ہیں، اب معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کسی کا بیٹا کسی کا باپ ہو اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، صرف تنے تنہا وہی ہے بیٹا، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جس کا باپ نہیں ہے اس کے دل سے پوچھئے، جس کی ماں نہیں ہے اس کے دل سے پوچھئے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ نوجوان اس کے غم دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹا چلا جا رہا ہے، روتے روتے بالکل اس طریقے سے ہو گیا کہ غم میں ڈوب گیا، اور جب غم میں ڈوب گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی، ظاہری آنکھیں بند ہو گئی اور دل کی آنکھیں کھل گئی۔ جب دل کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے سامنے گنبد خضرا دکھائی پڑ رہا ہے، گنبد خضرا دکھائی پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل کیا ہوا اس کے باپ کے ساتھ؟ جیسے ہی اس کا باپ انتقال کیا اس کے باپ کا چہرہ بالکل بدصورت ہو گیا، حالانکہ اس کا باپ پہلے خوبصورت تھا لیکن جیسے ہی انتقال ہوا رب کا عذاب نازل ہو گیا، بدصورت ہو گیا، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ اب بیٹا شرم کرنے لگا، کوئی آنے جانے والا اگر میرے باپ کا چہرہ دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ اس کا باپ کتنا بڑا گنہگار تھا، کتنا بڑا نافرمان تھا، کتنا بڑا پاپی تھا، جو مرتے ہی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس شرم کے مارے وہ نوجوان ایک کپڑا لیا، کپڑا لے کر کے اپنے باپ کے چہرے کو ڈھک دیا اور ڈھک کر کے غم میں ڈوب گیا۔ جب غم میں ڈوب گیا تو اس کے دل کی آنکھیں کھل گئی، دل کی آنکھیں کھلی، سامنے دیکھا گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور یہی تک نہیں بلکہ اور بڑھ کر کے دیکھا اس گنبد خضرا کے جانب سے ایک خوبصورت انسان سفید لباس پہنے ہوئے، سفید عمامہ شریف پہنے ہوئے وہ انسان اس نوجوان کی طرف چلا رہا ہے۔ یہ سب خواب کے عالم میں ہو رہا ہے، ظاہری طور سے نہیں، خواب دیکھ رہا ہے اس کا
بیٹا اس کا نوجوان خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہے، خوبصورت انسان آ رہا ہے، اس کے باپ کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ خوبصورت انسان اس کے باپ کی طرف آتا ہے، فوراً یہ نوجوان خواب ہی کے عالم میں اپنے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیتا ہے، اور جیسے ہی ہٹاتا ہے آنے والا شخص صرف اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیتا ہے، اور جیسے ہی پھیرتا ہے اس کے باپ کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، چمکنے دمکنے لگتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، مگر مرا ہوا باپ ہے۔ لیکن جیسے ہی آنے والے شخص نے ہاتھ پھیر کر کے لوٹنا چاہا، اس نوجوان نے خواب کے عالم میں دامن پکڑ لیا اور کہا حضور آپ بتا کر کے جائیں، اس غربت و مفلسی کے عالم میں مجھ کو جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، یہاں پر تیرا کوئی نہیں ہے، میرے باپ کا کوئی نہیں ہے، مگر اس مفلسی کے عالم میں آپ ہیں کون جو میری مدد کرنے کے لیے چلے آئے؟ اس خوبصورت انسان نے مسکرا کر کہا اے نوجوان تو مجھے پہچانتا نہیں، میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ سبحان اللہ تمہارا نبی ہوں۔ اے نوجوان سن، یہ تیرا باپ گنہگار ضرور تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، صدقات و خیرات نہیں کیا کرتا تھا، لاکھ پاپی تھا، مگر یہی تیرا باپ تھا جو مجھ پر روزانہ صبح و شام 500 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اس درود پاک کی برکت سے جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، جب دنیا میں کسی بھی مصیبت میں پھنستا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کو ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک کی برکت، جس چیز سے ہم اور آپ دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا فرمان سنا رہا ہے، کسی ملا کا فرمان نہیں ہے۔ آپ کو کہیں سے شک ہوگا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں مولانا نے کیا بیان کیا، کہاں سے بیان کیا، سب میں نے کھول کر کے رکھ دیا۔ قرآن ہے، تفسیر سراج الجنان ہے، تفسیر ضیاء القرآن ہے، تفسیر الحسنات ہے، بہار شریعت ہے، کتنی کتابوں کا حوالہ دیا جائے۔ جو بھی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوگا کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو بتا دوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بندہ اعتراض کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ابھی کامیابی کے بارے میں بتانا ہے۔ خالی بریانی کھانے سے کامیابی نہیں ملے، خالی کھچڑا کھانے سے کامیابی نہیں ملے، خالی قرآن خوانی کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، خالی عرس منانے سے کامیابی نہیں ملے گی، خالی ہمیں ادھر ادھر دوڑنے سے کامیابی نہیں ملے گی، خالی ہم کو ایک دوسرے کی مدد کر کے کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ کامیابی ملے گی کیسے؟ قرآن سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ قرآن سے اعلان جو دیا گیا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے اس کو بتاؤں گا۔ اس سے قبل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں نے جو موضوع سوچا ہے ذہن میں اس پر گفتگو ہونے لگے گی تو ہم کو لگتا ہے شاید پڑھائی بچ جائے، کیونکہ بھائی قرآن ایسی چیز ہے اس کی تفسیر اتنی لمبی چوڑی ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مولائے کائنات داماد مصطفیٰ حیدر کرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ نے مجھے علم کا 1000 باب سکھایا ہے، علم کا 1000 باب سکھایا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر بناؤها وعثمان سقفها وعلی بابھا، یعنی سنو اے دنیا والوں، سنو سنو، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور مولائے کائنات اس کے دروازے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا وہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں، میں نے کہا تفسیر بہت ساری ہو سکتی ہے، رب کا یہ کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے۔ انسان تفسیر لکھتے لکھتے مر جائے گا مگر رب کی تفسیر نہیں ختم ہوگی، انسان ختم ہو جائے گا۔ قرآن ہے، رب کا اعلان ہے، اس کی صفات کاملہ ہے، اس کا خاص کلام ہے، اس کی تفسیر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے لکھتے رہیں گے، ان کی
تفسیر مکمل نہیں کر سکتے، مولا کائنات سے سنیے، مولا علی سے سنیے، داماد مصطفیٰ سے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد یعنی حضرت علی فرماتے ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں، سنیے گا غور سے، جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو نوٹ کر لیجئے گا، عمل کیجئے گا، انشاءاللہ زندگی آپ کی کامیاب و کامران ہوتی نظر آئے گی، دنیا آخرت دونوں جہاں روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یہ مولا کائنات ہے کون؟ مولا علی ہے کون؟ امام حسین کے والد محترم ہیں، امام حسین کے والد محترم ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، یعنی گھر کے اندر جب شخص آتا ہے تو دروازے سے 2 مرتبہ آتا ہے، 1 مرتبہ جاتا ہے، 1 مرتبہ آتا ہے، مولا کائنات کا یہ مرتبہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں، خالی بسم اللہ کی تفسیر 6666 آیتوں کی تفسیر دور کیجئے، خالی بسم اللہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو اتنا رجسٹر تیار ہو جائے کہ وہ رجسٹر 70 اونٹوں پر لاد دیا جائے گا، پھر بھی کم وہ ہے مولا کائنات جن کا مقام ہے بسم اللہ کی تفسیر لکھے تو 70 اونٹوں پر اس کی رجسٹر لگ کر کے جائے گا، وہی مولا کائنات جن کے علم کے بارے میں بتایا گیا۔ میرے علی نے فرمایا مجھ کو سب کچھ معلوم ہے، جو پوچھنا چاہے تو پوچھو۔ یہ علی کی بات ہے، نبی کی بات نہیں، میرے نبی تو مالک و مختار ہے۔ کچھ دیر غور سے آپ حضرات سماعت کر لیجیے، بہت زیادہ دیر تک تقریر نہیں کروں گا کیونکہ تقریر اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی دیر تک مجمع سنبھال سکے، ورنہ ہماری تقریر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ حضرات اگنور کریں گے کہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ 10 منٹ آپ سنیں گے، 10 منٹ سنائیں گے، 1 گھنٹہ سنیں گے، انشاءاللہ 1 گھنٹہ سنائیں گے، مگر تقریر اتنی ہی ہونی چاہیے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان تقریر اتنی ہی کرو جب تک لوگ پہلو نہ بدلیں، اگر پہلو بدلنے لگے سمجھ جاؤ کہ تقریر سننا نہیں چاہتے ہیں، اب یہ گھر کو جانا چاہتے بریانی کھا کر کے، اسی لیے ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ مسلمانوں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ اتنی ہی تقریر کرو۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم کو اتنا علم ملا، اتنا علم ملا کہ کوئی بھی دنیا میں اب سے لے کے قیامت تک کچھ بھی مجھ سے پوچھنا چاہے گا پوچھ، اتنا علم ہے میرے پاس اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کی عطا سے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کون سی آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی مجھے یہ بھی معلوم ہے، کون سی آیت کریمہ پہاڑ پر نازل یہ بھی معلوم ہے، کون سی آیت کریمہ ہموار زمین پر نازل ہوئی یہ بھی معلوم ہے۔ یعنی قرآن مقدس میں جتنی آیتیں کہاں کہاں نازل ہوئی، کیسے کیسے اس کو تدوین کیا گیا، سب کچھ معلوم ہے۔ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، وہ مولا کائنات کا علم ہے۔ مولا کائنات کے علم کے بارے میں ایک اور روایت سن لیجیے، وہی مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانے کے اندر تشریف فرما ہے۔ ان کے کاشانے سے کچھ دوری پر ایک مسجد تھی، وہ مسجد سنگ مرمر کی نہیں تھی، ماربل کی نہیں تھی، ٹائلس کی نہیں تھی، سلاب والی نہیں تھی، لنٹر والی نہیں تھی، کچی زمین تھی، کھجور کے تنے کا کھمبا تھا، کھجور کی پتیاں اس کی چھت، یہی مسجد اس دور میں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں یہ بدعت، یہ بدعت، ہم کہتے ہیں یہ جو مسجد آج کے دور میں پاکی بنی، ماربل والی بنی، ٹائلس والی بنی، یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ ہم پوچھا جائے گا کہ یہ بدعت کیوں ہے تو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بڑھیا بریانی بھی نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے، اچھا قورمہ بھی نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، بڑھیا کباب بھی نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، اچھا لباس نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں لوگ جو تہبند پہنا کرتے تھے، کھلی ہوئی تہبند پہنا کرتے تھے، ہم اور آپ تو سل کر کے پہنتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں کالر والا کرتا نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ مگر سوچنے کا مقام ہے، بدعت کے نہ جانے کتنے مقامات ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اب اس میں بھی کئی شاخ نکلی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لیا جائے، اے قرآن ہمیں سمجھنا ہے کیا کریں؟
قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں دین کا علم نہیں کسی عالم دین سے پوچھ لو، کسی مدرسے میں جا کر کے پوچھ لو، کسی مولانا سے جا کر کے سیکھ لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، دنیا کا ملا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے دنیا والوں سنو سنو، اپنی عقل کا گھوڑا اپنے من سے نہ دوڑاؤ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن کی فرامین پر عمل کرو گے، دنیا میں کامیاب رہو گے، آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات کا علم اپنے کاشانے کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ دور پر ایک مسجد ہے، مسجد کے بغل میں ایک مسلمان کا گھر ہے، اس گھر کے اندر میاں اور بیوی دو لوگ ہیں، لیکن جب سے ان کی شادی ہوئی تب سے روزانہ خالی لڑائی ہو رہی ہے، ان کے درمیان آج بھی میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے۔ مولائے کائنات سب سن رہے ہیں، زیادہ تر رات میں لڑائی ہوئی، دن میں نہیں رات میں لڑائی ہوئی، لڑائی ہوتی رہی برابر ہوتی۔ ایک دن مولائے کائنات نے فجر کے بعد بلایا، بلا لاؤ فلاں شخص کو، جب دیکھتا ہوں تب لڑائی ہوتی ہے، جب دیکھتا ہوں تب جھگڑا۔ بلایا گیا، وہ دونوں حاضر۔ مولائے کائنات نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ روزانہ تم لوگ لڑائی کرتے رہتے ہو، آخر بات کیا بتاؤ، صلح کر دیا جائے۔ تو جواب دیا شوہر نے کہ اے مولائے کائنات، جب سے ہماری شادی اس عورت سے ہوئی ہے تب سے ہماری کبھی پٹی نہیں، زیادہ تر رات میں ہم سے کبھی پٹی نہیں، روزانہ ہم سے جھگڑا ہوا کرتا ہے، کبھی نہیں ہم سے پٹتی ہے، آخر وجہ کیا ہم خود ہی نہیں سمجھتے۔ مولائے کائنات کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ موجود تھے، وہ دونوں شخص بھی موجود تھے، میاں بیوی۔ مولائے کائنات بات سمجھ گئے، جن کے پاس علم کا پہاڑ ہو نہیں سمجھ سکتے، جن کے پاس اب سے لے کے قیامت تک کا علم ہو وہ نہیں سمجھ سکتے میاں بیوی کے درمیان بات کیا ہے، جو روزانہ جھگڑا ہوا کرتا ہے۔ مولائے کائنات اس کے بتانے کی وجہ سے سمجھ گئے، جب سمجھ گئے ان کے اندر کمرے کے اندر جتنے لوگ موجود تھے سب کو کہہ دیا سب لوگ باہر نکل جاؤ، سب کو گیٹ آؤٹ کر دیا، سب لوگ باہر نکل جاؤ، صرف یہی دونوں لوگ رہیں گے، ان سے سوال و جواب میں کروں گا۔ مولائے کائنات کا حکم، سارے خدام نکل گئے، باہر نکل گئے۔ کمرے کے اندر مولائے کائنات میاں اور بیوی تین لوگ ہیں۔ مولائے کائنات کہتے ہیں اے خاتون سن، جو میں تجھ سے سوال کروں گا اس سوال کا سچ سچ جواب دینا، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولنا، یہ جان لینا مجھے سب کچھ علم ہے۔ مولائے کائنات پوچھتے ہیں اے خاتون یہ بتا تیرے باپ کا نام یہ ہے، کہا یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، کہا یہ ہے، کہا سن اور میں آگے بتاتا جاؤں گا، تمہیں تصدیق کرنا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مولائے کائنات نے کہا اے خاتون یہ بتا جب تو جوان ہوئی تھی تو جوانی کے عالم میں تو نے منہ کالا کر لیا تھا، بتا سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ وہ اپنے دانت کے درمیان انگلی دبا لیتی ہے۔ یہ مولائے کائنات کو کیسے ہمارا علم ہو گیا، ہم نے نہ جانے کب کیا کیا، آج مولائے کائنات سارا رات پاش کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں سنو سنو، یہی تک نہیں، تم نے ایسا ایسا کیا، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں سچ ہے۔ مولائے کائنات آپ سچ کہہ رہے ہیں، کہا لیکن یہ بتاؤ جب تم نے ایسا کیا تم بھی یہ راز چھپائی رکھی، تمہاری والدہ بھی یہ راز چھپائی رکھی، دونوں کے دونوں کسی سے بتاتی نہیں تھی، گھر گھر معاملہ چل رہا تھا۔ جب یہ معاملہ قریب ہوا پیدائش کا، جب پردے سے ظاہر ہوا تو تمہاری والدہ شرم کے مارے، تم شرم کے مارے جنگل میں چلی گئی، جب جنگل میں چلی گئی وہیں پیدائش ہو گئی، بتا صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے مولائے کائنات بالکل آپ کی بات پرفیکٹ ہے، آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں کیسے کیا کروں، میں تو شرم سے پانی پانی ہوں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں چپ رہو، ابھی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں، سنو سنو۔ جب جنگل میں بچے کی پیدائش ہوئی تو تم اور تمہاری ماں شرم کے مارے اس بچے کو پھینک کر کے بھاگ رہی تھی کہ نہیں بھاگ رہی تھی؟ کہا بتا، کہاں سچ ہے ہم دونوں بھاگ رہے تھے۔ کہا جب تم دونوں لوٹ رہی تھی جنگل سے گھر کی طرف تو ایک کتا دوڑ کر کے آنے لگا بچے کو دیکھ کر کے، بچے کو کھانے کے لیے کاٹنے کے لیے آنے لگا، تو جب دیکھا تمہاری والدہ نے وہ کتا دوڑ کر کے بچے کی طرف آ رہا ہے، کہیں اس پر حملہ نہ کر لے، تو تمہاری والدہ کے دل میں محبت آئی، پلٹ کر کے پتھر اٹھایا اور کھینچ کر کے چلایا اس کتے کو، مگر وہ پتھر کتے کو نہیں لگا، بچے کو لگ گیا اور بچے کا سر پھٹ گیا۔ جب سر پھٹ
گیا خون بہنے لگا. تمہاری والدہ نے فوراً کپڑا لپیٹ دیا, عزت بچانے کے لیے وہاں سے کپڑا لپیٹ کر کے نکلی گھر کی طرف. بتا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کہا ہے مولا کائنات آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب تو افسوس کر رہی ہے, شرم سے پانی پانی ہے مولا کائنات, لیکن وہ مولا کائنات ہے, کسی کے سامنے نہیں پوچھتے ہیں, دنیا والوں کے سامنے نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی. وہ مولا کائنات داماد مصطفیٰ ہے, اس کی عزت کو پامال نہیں کر رہے ہیں, اس کا راز نہیں پاش کر رہے لوگوں کے سامنے, میاں بیوی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہا پتا یہ معاملہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کہا ہاں صحیح ہے. اس کے بعد تم دونوں گھر چلی آئی, صحیح ہے؟ کہا ہاں صحیح ہے. اس کے بعد تم لوگوں نے بچے کی خبر لی, کہاں بچہ گیا کہاں نہیں گیا؟ کہا نہیں کوئی خبر نہیں لیا ہمیں, وہ بچہ ہمارا کہاں گیا, مر گیا کہ زندہ ہے ہم کو معلوم نہیں. مولا کائنات نے فرمایا اس نوجوان سے, اے نوجوان اپنی ٹوپی کو اٹھا دے. مولا کائنات کے حکم کے مطابق ٹوپی کو اٹھایا تو سر پر پتھر کا زخم پایا, اور مولا کائنات نے فرمایا اے نادان دیکھ, یہی تیرا بیٹا, تیرا شوہر نہیں, یہ تیرا بیٹا ہے جس کو تم نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا پیدا کر کے, یہ تیرا شوہر نہیں ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مناؤ کہ اللہ نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا دیا. اپنے بچے کی ہاتھ پکڑو, گھر چلی جا عزت بچا کر کے. اب مولا کائنات کا علم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, حسین کریمین کے والد محترم ہیں, بی بی فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں, مگر علم کے پہاڑ ہیں. کب کا زمانہ گزرا, کتنا بات گزر گئی, کتنی باتیں گزر گئی. مولا کائنات نے اس کے راز کو فاش کر دیا. تم دونوں میں جھگڑا اس لیے ہو رہا تھا کہ تمہارا شوہر نہیں تمہارا بیٹا. کہ پیارے محبوب بندے کے پیارے صحابی حضرت علی جن کا مرتبہ صحابہ کرام میں چوتھے نمبر, خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر, مولا کائنات خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا